بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد کی حیثیت کا اندازہ اس کی عورت کے کپڑوں سے ہوتا ہے اور عورت کی نفاست کا اندازہ اس کے مرد کے کپڑوں سے ہوتا ہے۔ امی، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں؟ میں جو گھنٹے سے بیٹھی امی کا لیکچر سن رہی تھی تنگ آ کر بولی، اس لیے بیٹی کہ تم کچھ سبق لے سکو۔ دیکھ نہیں رہی تمہارا شوہر کس قدر گندے اور غلیظ کپڑوں میں پھرتا ہے؟ اس کے تم کپڑے تو دیکھو، کپڑوں پر سلوٹے اور گندے میلے کپڑے۔ کیا تمہیں ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ اپنے شوہر کو اس حالت میں تم گھر سے باہر بھیج کیسے دیتی ہو؟ مجھے تو حیرت ہے تم پر۔ امی کی باتیں میرے دل پر لگ رہی تھیں، مگر میں کیا کرتی؟ میں تو جمال سے 1000 بار کہتی کہ وہ ایسے کپڑے نہ پہنا کریں، مگر ان پر میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہم ماں بیٹی باتیں کر ہی رہے تھے کہ جمال دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کو اس حلیے میں دیکھ کر میں تو بالکل حیران رہ گئی۔ ان کا 40 سالوں کا بیمار زدہ لگ رہا تھا اور کپڑے اس قدر گندے اور میلے کہ اللہ کی پناہ۔ امی کے سامنے میں شرمندہ ہو گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے تک آئی تو کہنے لگے، بھئی تم کیا اپنی ماں کو لے کر دروازے کے سامنے بیٹھ گئیں؟ پتہ ہے نا میں اس وقت گھر آتا ہوں۔ جی جمال شاہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت گھر آتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ جانتے ہیں آپ کے ان گندے کپڑوں کی وجہ سے اماں مجھے کتنی ڈانٹ سناتی ہیں۔ آپ کم از کم اچھے کپڑے تو پہن کر جایا کریں۔ کون سے اچھے کپڑے پہنوں بھائی میں؟ جمال مجھ پر چلانے لگے۔ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ میں بھوکا ہوں یا پھر کھانا کھا کر جا رہا ہوں؟ کپڑے تو بعد کی بات ہے۔ جمال مجھ پر چلانے لگے۔ میرے دل کو افسوس ہوا کہ واقعی میں اپنے شوہر کی طرف سے کچھ دن سے غافل ہو گئی تھی، تبھی شاید وہ ضد میں آ کر ایسے کپڑے پہنتے ہیں جن سے میرا نام خراب ہو۔ میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ اپنے شوہر کا پورا خیال رکھوں گی، ان کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی اور دن رات ان کی خدمت کروں گی۔ اگلے دن سے میں نے ایسا ہی کیا۔ اب میں اپنے شوہر کے کپڑے سارے استری کر کے رکھتی، انہیں دھو کر کلف لگاتی اور جیسا وہ کہتے میں ویسا ہی کرتی، اور پھر اس بات کا اثر بھی ہوا۔ اگلے دن میں اٹھی تو میرے شوہر بولے، آج تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ بالآخر تم نے بھی تو میری بات مانی ہے، میں کیوں نہ تمہاری مانوں؟ وہ اچھے نفیس کپڑے پہن کر گھر سے چلے گئے اور میں خوشی خوشی اپنے گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ اب میرا شوہر سدھر گیا ہے، وہ کبھی دوبارہ ویسے کپڑے نہیں پہنے گا، مگر پھر شام کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میرا شوہر پر شک بڑھ گیا۔ ہوا یوں کہ وہ جب بھی گھر آتے دروازے پر بیل دیتے، مگر آج میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ گھر سے اندر آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے صبح والے کپڑے پہن کر حیران رہ گئی۔ پوچھا، آپ گھر کے اندر کیسے آئے؟ میں نے تو ابھی کنڈی نہیں کھولی تھی، کیا دروازہ کھلا تھا؟ مجھے پریشانی ہوئی۔ دراصل دروازہ کھول کر گھر بیٹھنے سے مجھے الجھن ہوتی تھی، ہر وقت چور ڈاکوں کا ڈر میرے ذہن میں بیٹھا رہتا، اس لیے میں اس بات کا خاص خیال رکھتی تھی کہ دروازہ کسی بھی وقت کھلا نہ رہے، اور اگر ایسا ہوتا تو میری جان پر بن جاتی۔ بلکہ اس وقت بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے گھر میں کوئی آ ہی نہ گیا ہو۔ میرے شوہر نے بتایا کہ آج غلطی سے کنڈی کھلی رہ گئی تھی، شاید میں نے کام والی ماسی کے جانے کے بعد دروازہ بند نہیں کیا، اور اسی لیے جمال بنا دروازہ بجائے ہی گھر کے اندر آ گئے۔ بہرحال میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں جمال کے لیے چائے اور پکوڑے تلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے جمال؟ آپ کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہیں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں پوچھ رہا تھا کہ تمہارے پاس گھر میں کیا کوئی زیور وغیرہ ہے جنہیں بیچ کر میں اپنا کاروبار صحیح کر سکوں؟ جمال، زیور تو بہت رکھا ہے، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کے چلتے ہوئے کاروبار میں نقصان کیسے ہو گیا؟ آپ نے مجھ سے ذکر تو نہیں کیا؟ جمال نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور بولے، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اگر تم نے اپنا زیور دینا ہے تو صحیح، ورنہ میں کوئی بندوبست کر لوں گا۔ جمال کی رکھائی پر حیران رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ سوچا اگلے دن جا کر لاکر سے زیور لے آؤں گی اور اپنے شوہر کو اس بات کی خوشخبری دوں گی۔ اگلے دن جمال کے جانے کے بعد میں نے گھر کو تالا لگایا اور گھر سے نکل گئی۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ٹیکسی لی اور سیدھا بینک پہنچ گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا
کہ آج کل سونے کے ریٹس بھی اچھے خاصے ہو گئے ہیں، اس لیے سونا اچھی قیمت پر بک رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، سوچنے لگی شوہر کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور میرا ضمیر بھی مطمئن رہے گا۔ انہی سب معاملات سے فارغ ہو کر جب میں بینک سے نکلی تو میری نظر روڈ کے پار کھڑے شخص پر پڑی، جسے دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جو ایک خوبصورت عورت کے پاس کھڑا تھا۔ یہ عورت اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی جبکہ میرے میاں صاحب بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اس قدر بے وفا نکلے گا۔ روتی روتی گھر آ گئی۔ روڈ پر کیا تماشا کرتی کہ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر بھی اور وہ عورت بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں ہوتے تو نظر آتے۔ گھر آ کر میرے آنسوؤں کا سلسلہ رک نہیں رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی کہ جمال گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی آواز نے میرے دل میں نفرت کے دروازے کھول دیے۔ آج اس بے وفا کے آنے کی مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، اور پھر نہ جانے جمال نے یہ نیا سلسلہ کیا شروع کر رکھا تھا کہ وہ بنا دستک دیے گھر کے اندر آ جاتے۔ لگتا تھا انہیں مجھ پر شک ہے یا پھر وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں جو اچانک بنا بتائے گھر آ جاتے ہیں۔ جمال آئے تو میں نے ان سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ میری آنکھوں کی لالی دیکھ کر سمجھ گئے کہ مجھے کسی معاملے کی خبر ہو چکی ہے۔ تبھی میرے قدموں میں بیٹھ کر بولے، لگتا ہے آج بیگم ہم سے کچھ ناراض ہیں۔ ناراض؟ میں آپ کی بے وفائی کو کہاں تک برداشت کروں؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ رشید پلازا کے سامنے اس عورت کے ساتھ کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ گاہک ہے آپ کی؟ کیا ہے وہ آپ کی؟ میرا غصہ انتہا پر تھا۔ ارے بیگم، تم کیوں ہی شک کر رہی ہو؟ دیکھو، میرے کئی گاہک ہیں جن کو میں نے روزانہ کی بنیاد پر مال دینا ہوتا ہے۔ بھائی، کچھ گاہک تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی سے اترنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بس اسی لیے شاید تم نے مجھے کسی عورت کی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ لیا ہو۔ اچھا چلو تم خود بتاؤ، یاد کرو، کیا میں اس عورت کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھا تھا؟ میرے شوہر نے نئی بات نکال لی۔ میں سوچنے لگی تو یاد آیا کہ واقعی گاڑی میں تو میں نے انہیں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ تب اس بات کو مجھے بھولنا ہی پڑا اور جمال کو معاف کرنا پڑا، کیونکہ جمال کے مطابق وہ صرف اپنا مال دینے گئے تھے۔ اب میں مطمئن ہو گئی کہ جمال صرف میرے ہی ہیں۔ میں ان پر نظر بھی رکھنے لگی، موبائل فون پر کسی قسم کا کوڈ نہ لگاتے، نہ ہی مجھ سے کوئی بات چھپاتے۔ آفس میں ہوتے جب بھی فون کرتی تو ان کا فون کبھی مصروف نہ ہوتا۔ انہی چیزوں سے میں مصیبت ٹلی ہی تھی کہ میرے شوہر نے اپنا دوسرا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب مجھے ان کے گھر لیٹ آنے کی وجہ اور گھر کے اندر بنا دستک دینے کے آنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ دراصل انہی پرانے کپڑوں میں گھر کے باہر جاتے اور جب گھر واپس آتے تو آتے ہی کپڑے تبدیل کر لیتے تاکہ میرے سامنے ان کا بھرم قائم رہ جائے۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی کہ میرا شوہر باہر ایسے کپڑوں میں جاتا ہے جنہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر میں ان سے کیا پوچھتی اور کیا کہتی؟ وہ ایسے آتے اور جاتے جیسے باد صبا کا جھونکا ہوتا ہے۔ میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ پکڑے نہ جاتے۔ تب ایک دن میں نے سوچ لیا کہ صبح سے شام تک دروازے کے سامنے بیٹھی رہوں گی۔ جیسے ہی جمال گھر کے اندر آئیں گے میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی اور ان کو شرمندہ کروں گی کہ میری بات کا مان نہیں رکھا۔ نہ جانے میرے شوہر کو کس چیز کی کمی تھی۔ گھر میں ہر طرز کے کپڑے موجود تھے مگر یہ وہی گندے میلے کپڑے پہننا پسند کرتے۔ آج وہ آئے تو میں ان کے سر ہو گئی، کیونکہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ان کے میلے کپڑوں پر میری نظر پڑی تو وہ خود بھی شرمندہ ہو گئے۔ جمال، آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں نے ایک کڑی نظر ان پر ڈالی۔ معاف کر دو شاہینہ، دراصل مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آئندہ ایسے کپڑے نہیں پہن کر جاؤں گا، لیکن تم میری بات سنو گی نا تو تمہارا دل بھی دکھی ہو جائے گا۔ انہوں نے مظلومیت کا نیا ڈرامہ رچایا۔ اب بہرحال بات تو ان کی سننا ہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی، ان کی چائے سے خدمت وغیرہ کی۔ پھر جب ان کا موڈ ہلکا ہوا تو پوچھنے لگی، بتائیں جمال،
آپ نے کیوں یہ میلے کپڑے پہننا نہیں چھوڑے؟ کس چیز کی کمی ہے آپ کو؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دراصل میں جب پچھلے شہر میں رہا کرتا تھا تب میں ایک درزی کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کا نام نفیس تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت کپڑے سلائی کرتا تھا کہ اس کے کپڑوں کے آگے کوئی جواب نہیں، اسی لیے میں اسے زیادہ سلائی ادا کیا کرتا تھا۔ مگر پھر یہ ہوا کہ نفیس دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے پاس میرے 3-4 جوڑے کپڑوں کے بھی رہتے تھے جو میں نے اسے اکٹھے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے، مگر اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مجھے شہر میں نظر نہیں آیا۔ ہفتہ گزر گیا، پھر تو میری بھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ میں لاہور شہر میں آ گیا۔ اب تم تو جانتی ہو، یہاں آ کر مجھے کسی بھی درزی کا کوئی کپڑا پسند نہیں آیا۔ بس ایک نفیس ہی تھا جو میرے من پسند کپڑے سلائی کرتا تھا، اسی لیے بار بار یہی کپڑے دھوتا ہوں اور یہی واپس پہن لیتا ہوں۔ میرے بھول گئی، یہ جانے بغیر کہ جو کہانی انہوں نے مجھے سنائی ہے یہ فرضی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں کیا کر سکتی تھی، خاموش ہو رہی۔ مگر میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ اب نفیس درزی والے سے ضرور کپڑے سلوا کر لاؤں گی اور اپنے شوہر کو دوں گی، تاکہ ان کا یہ بہانہ تو ختم ہو کہ ان کے پاس اچھے درزی کے کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے ان کے فون نمبرز میں ڈھونڈنا شروع کیا، ڈائری ساری کھنگال ڈالی۔ پتہ چلا کہ نفیس دکاندار کا بھی کپڑوں کا پورا کاروبار ہے۔ میں نے ان کی ڈائری سے نمبر نوٹ کر لیا۔ نفیس درزی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ آج کل بھی شہر میں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے کچھ عزیز و اقارب کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے گاہکوں سے رابطہ نہیں کر پایا۔ ہنگامے ایسے تھے کہ فون بھی گم ہو گیا، سو کسی کے پاس اس کا نمبر تو تھا نہیں، وہ خود بھی کسی سے رابطہ نہیں کر سکا۔ نفیس درزی کی بات سن کر مجھے کچھ اپنے شوہر کی بات میں دم محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر نفیس سے وہ کپڑے لے آتی ہوں جو میرے شوہر نے نفیس درزی والے کو دیے تھے۔ لیکن ہمارے شہر سے اس درزی کے علاقے شاہکوٹ کا راستہ کافی زیادہ تھا، تقریباً 2-3 گھنٹے تو مجھے لگ ہی جاتے۔ اب میں اپنے شوہر کے لیے کیا کیا کرتی۔ اپنی ایک سہیلی سے مدد لی، وہ ویسے بھی اسی علاقے کی رہنے والی تھی، لاہور شہر ہاسٹل میں رہتی تھی، ایک اسکول میں نوکری کرتی تھی اور زیادہ تر اس کا آنا جانا لگا رہتا۔ میں نے اس سے کہہ دیا، سائمہ، میرے ساتھ کسی دن نفیس درزی والے کے پاس چلو، میں اس سے اپنے شوہر کے لیے کپڑے سلوانا چاہتی ہوں۔ سائمہ مان گئی، کہنے لگی، بدھ کو میں جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ ہی آ جانا، صبح 1 بجے گھر سے نکل جائیں گے۔ سائمہ کی بات پر میں نے حامی بھر لی۔ میں 3-4 بجے تک وہاں پہنچ جاتی تو 6-7 بجے تک گھر واپس آسانی سے آ سکتی تھی۔ ویسے بھی جمال تو تقریباً رات کے 8-9 بجے آتے تھے۔ میں اگلے دن سائمہ کے ساتھ شاہکوٹ روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ نفیس درزی کے پاس واقعی میرے شوہر کے 3 جوڑے رکھے ہیں۔ میں نے جلدی وہ جوڑے لیے، ان کی سلائی ادا کی اور گاڑی میں بیٹھی بھاگم بھاگ اپنے گھر پہنچی۔ میرے شوہر اس وقت تک ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج میں انہیں اس بات کی خوشخبری دوں گی کہ نفیس درزی والا مل گیا ہے اور اس کے پاس ان کے کپڑے بھی تھے جو کہ سل چکے ہیں۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر ہی رہی تھی، مگر اس رات ان کو آتے آتے رات کے 12 بج گئے۔ میں پریشان ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ تھکے ہارے گھر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ کپڑے وہی تھے جو میرے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ تبدیل نہیں کرتے تھے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر میں اپنی خبر بتانا بھول گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، جمال نے کہا اور کروٹ بدل کر سو گئے۔ میں نے سوچا کہ ان کو کپڑوں کی خبر کل ہی دوں گی۔ اگلی صبح میری آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ اس وقت جمال آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں روک لیا اور بتایا کہ میں ان کے لیے نفیس درزی والے سے ان کے 3 سوٹ لے آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، مگر کہنے لگے کہ اس وقت یہ نئے کپڑے پہن کر نہ جا سکوں گا۔ میرا خیال تھا کہ پہلا دن ہے، شاید انہوں نے دھیان نہیں کیا، مگر پورا 1 ہفتہ گزر گیا، میرے شوہر نے وہ کپڑے نہیں پہنے جو میں ان کے درزی نفیس سے ہی سلوا کر لائی تھی۔ اب مجھے بہت دکھ بھی ہوا اور پریشانی بھی کہ آخر میرے لائے ہوئے اتنے خوبصورت کپڑے
میرے شوہر نے 1 منٹ میں رد کر دیے، جبکہ میں نے ان کی سلائی بھی اپنے روپوں سے ادا کی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر اسی بات پر خوش تھی کہ اب شوہر کے پاس گندے میلے کپڑے پہننے کا کوئی بہانہ نہیں رہا، مگر یہ تو صرف ایک خوش فہمی تھی۔ جمال روزانہ مجھ سے چوری چھپے وہی کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے اور گھر آتے وقت تو انہوں نے یہی کپڑے پہن رکھے ہوتے۔ مجھے سب سے بہت الجھن تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں جمال کے پیچھے جاؤں گی، ان کے کاروبار کی ہر خبر لوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ اگلے دن جیسے ہی جمال گھر سے نکلے، ان کے پیچھے پیچھے میں بھی گھر سے نکل گئی۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے دیکھا جمال ایک موڑ مڑ رہے تھے جس سے آگے سڑک ویران ہوتی تھی۔ یہاں پر میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو جاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسی سڑک تھی جو کچھ خوفناک واقعات کی وجہ سے سالوں پہلے بند کر دی گئی تھی۔ یہاں پر ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک آسیبی روڈ ہے، اسی وجہ سے اس روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس بے نامی روڈ کو تقریباً بند کر دیا گیا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کی گاڑی آئی اور میرے شوہر اس گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں تو بس منہ دیکھتی رہ گئی کہ کب پیچھے مڑیں گے، لیکن گاڑی آگے کی جانب ہی چلتی گئی۔ میرے شوہر بھی اس میں بت بنے بیٹھے تھے۔ خیر اس وقت میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس گاڑی تو نہ تھی، میں پیدل ان کی گاڑی کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن میں سوچنے لگی کہ شوہر کے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد میں گاڑی کروا لوں گی اور ان کے پیچھے پیچھے ہی جاؤں گی کہ آخر وہ کدھر کو جاتے ہیں۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا۔ میرے شوہر جب گھر سے نکلے تو میں نے بنا کسی دیر کے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر پیدل نہیں، ایک ایسی گاڑی میں جس کو میرے شوہر بھی نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ یہ گاڑی میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی بک کروائی تھی اور آج میرا اس میں پہلا دن تھا۔ شوہر کو کافی دور سے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آج بھی وہی کپڑے پہنے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے کپڑے ہیں۔ میں گاڑی میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی ایک خالی میدان میں اتر گئی۔ انہوں نے جمال کو بھی گاڑی سے اتارا اور اس جگہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ یہ ہال نما کمرہ اس قدر بڑا اور خوبصورت تھا کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کا بھی دل نہ چاہتا۔ سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں پیک چیزیں وہ میرے شوہر کو تھما رہے تھے، جنہیں وہ ایک تھیلے میں رکھے اس ہال سے باہر آ گئے۔ دوبارہ جمال اس گاڑی میں تو نہ بیٹھے، البتہ انہی میلے کچیلے کپڑوں میں پیدل ہی دوسری طرف کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے شوہر سے پوچھ لوں کہ اتنا بڑا راز مجھ سے کیوں چھپایا۔ بہرحال اپنے شوہر کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھ کر میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ جمال سے اس بارے میں واضح بات کر کے رہوں گی۔ گھر آ کر کافی گرما گرم بحث ہونے پر بھی مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ کام کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے خاموشی سے یہ بات اپنے والد کو بتائی۔ میرے والد نے خفیہ طور پر تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ ان سے شادی کا فیصلہ کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر جنہوں نے خود کو ایک کاروبار کا مالک ظاہر کیا تھا، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو نشہ سپلائی کرنے والے ایک گروپ کا حصہ تھے، جس میں انہوں نے نہ جانے کتنی حرام کی کمائی کی اور کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں تباہ کیں۔ یہ سن کر میرے اور والد کے تو ہوش و حواس قابو میں نہ رہے۔ میں نے اپنے شوہر کو خوب سنائی اور کہا کہ میں آج ہی ان سے علیحدگی لینا چاہتی ہوں۔ امید نہ تھی کہ میرا شوہر اپنے پیشے کو مجھ سے زیادہ ترجیح دے گا۔ انہوں نے مجھے تو طلاق دے دی، مگر وہ گھنانا کام نہیں چھوڑا۔ میں بھی ایسے شخص کی محبت پر لعنت بھیجتی ہوں جس کی عادتیں اور کردار اعلیٰ نہ ہو۔ آج میں طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر بیٹھی ہوں، جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب کر ہی دیں گے، مگر میں پلٹ کر اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔